بدو نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ سوال کیا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ جواب ملا تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والے دوست، احباب، بہن، بھائی، اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھیں۔ آج کے لیے ایک ایسا مجرب دولت مند بننے کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو سچ میں آپ کو دنوں میں امیر بنا دے گا انشاءاللہ۔ آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ میرے دوستو، آپ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو براہ مہربانی آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہمارا چینل پیارا اسلام، جس میں آپ کو زندگی کے ہر طرح کے مسائل کے بارے میں وظائف بتائے جاتے ہیں، اس کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس آنے والی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ پہنچتا رہے۔ ایک مرتبہ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کہو۔ دربار میں اس وقت دوسرے صحابہ اکرام کے ساتھ حضرت خالد بن ولید بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ حدیث شریف تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لی جو آج تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ بدو نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں امیر بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ سوال کیا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ جواب ملا تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ سوال کیا کہ عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ جواب آیا کہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے بند کر دو، باعزت ہو جاؤ گے۔ سوال کیا کہ اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ جواب آیا کہ لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ پھر سوال کیا کہ عادل بننا چاہتا ہوں۔ جواب آیا کہ جسے اپنے لیے اچھا سمجھو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ پھر سوال کیا کہ طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں خاص خصوصیت کا درجہ چاہتا ہوں۔ جواب آیا کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ سوال کیا کہ رزق کی کشادگی چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہو۔ سوال کیا کہ دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ جواب آیا کہ حرام نہ کھاؤ۔ پھر سوال کیا کہ ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ جواب آیا کہ اخلاق اچھے کر لو۔ پھر سوال کیا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جنابت کے فوراً بعد غسل کر لو۔ پھر سوال کیا کہ گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ جواب آیا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو۔ سوال کیا کہ قیامت کے روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا کہ ظلم کرنا چھوڑ دو۔ سوال کیا کہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے۔ جواب آیا اللہ کے بندوں پر رحم کرو۔ پھر سوال کیا کہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری پردہ پوشی کرے۔ فرمایا کہ لوگوں کی پردہ پوشی کرو۔ سوال کیا کہ رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا زنا سے بچو۔ سوال کیا کہ چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بن جاؤں۔ جواب ملا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہو اسے اپنا محبوب بنا لو۔ پھر سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا فرائض کا اہتمام کرو۔ پھر سوال کیا کہ احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کی یوں بندگی کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو یا جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیا چیز ہے جو دوزخ کی آگ ٹھنڈا کر دے؟ فرمایا کہ دنیا کی مصیبتوں پر صبر۔ پھر سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو کیا چیز سرد کرتی ہے؟ جواب آیا چپکے صدقہ اور صلہ رحمی۔ سوال کیا سب سے بڑی برائی کیا ہے؟
فرمایا بد اخلاقی اور بخل۔ پھر سوال کیا کہ سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ جواب آیا کہ اچھے اخلاق، تواضع اور صبر۔ پھر سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ سبحان اللہ! ایمان والے دل کھول کر شیئر کریں۔ آپ کے ایک شیئر سے لاکھوں لوگ یہ خوبصورت واقعات سن سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔